مجھ کم علم کو گما تھا کہ خلیل الرحمن قمر صاحب محض لکھاری شکاری ہیں، ٹی وی ڈرامے لکھتے ہیں۔ عوام میں بے پناہ مقبول ان ڈراموں میں خواتین اکثر لوگوں کے اخلاق بگاڑتی اور گھروں کو تباہ کرتی نظر آتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ان کے لکھے ایک ڈرامے نے اسی تناظر میں ٹی وی سکرینوں اور سوشل میڈیا پر بہت دنوں تک رونق لگائے رکھی۔ قمر صاحب جو اپنے سر پر لگائے خضاب، ڈیل ڈور اور لب و لہجے سے مجھے لکھاری کے بجائے پراپرٹی ڈیلر نظر آتے ہیں، مذکورہ ڈرامے کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹی وی شوز میں پے در پے شرکت کی وجہ سے ہماری اقدار کے محافظ شمار ہوئے مغرب سے مبینہ طور پر مرغوب ہوئے لبرل ان کا سامنا نہ کر پائے۔ اتوار کی صبح لیکن میں نے قمر صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی دریافت کر لیا ہے۔ یہ کالم لکھنے سے قبل سوشل میڈیا پر سرسری نگاہ ڈالنا ضروری تصور کرتا ہوں، مبادا کوئی اہم ترین خبر مس نہ ہو جائے اور میرا کالم چھپنے کے بعد باسی لگے۔ مذکورہ عادت کی وجہ سے لیپ ٹاپ کھول کر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گیا تو وہاں 5 آئیز کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا تھا۔ اپنی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ 5 آنکھیں کر لیتے ہیں۔ 5 آنکھیں در حقیقت باہمی تعاون کی اس تنظیم کا نام ہے جس کی بدولت امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ ایک دوسرے سے اہم اطلاعات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے امکانات پر کڑی نگاہ رکھنا بھی اس بندوبست کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ مذکورہ بندوبست ہمارے محبان وطن کے غضب کا نشانہ اس لیے بنا ہوا تھا کیونکہ نیوزی لینڈ نے گزرے جمعے کے دن میدان میں اپنی کرکٹ ٹیم میچ شروع ہونے سے چند ہی لمحے قبل بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ٹیم کے منتظمین کا دعویٰ تھا کہ انہیں قابل اعتماد ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ دہشت گرد میچ کے دوران تباہی پھیلانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ میچ شروع ہونے سے چند ہی لمحے قبل یہ فیصلہ ہر حوالے سے حیران ہی نہیں پریشان کن بھی تھا۔ جس انداز میں اس کا اعلان ہوا وہ یقیناً ہماری بدنامی کا باعث بھی تھا۔ مجھ جیسا کرکٹ کے کھیل سے تقریباً لا تعلق پاکستانی بھی اس کی وجہ سے چراغ پا ہو گیا۔ تھوڑے غور کے بعد مگر یہ سوچنے کو بھی مجبور ہوا کہ نیوزی لینڈ کو ہمیں خواہ بدنام کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے اس پار یہ جزیروں پر مشتمل ملک ہے، عالمی سیاست کا مؤثر کردار نہیں، اس کے دفاعی اور اقتصادی مفادات وسیع تر تناظر میں کافی محدود ہیں۔ پاکستان میں اس کی سفارتی اور تجارتی موجودگی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بنیادی حقائق کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں اس ملک کی جو وزیر اعظم ہے وہ بہت انسان دوست ہے، خود کو امریکہ اور آسٹریلیا جیسے بڑے ممالک کی عالمی بساط پر لگائی چالوں سے دور رکھتی ہے۔ حال ہی میں جب فن خانی طلاق سے امریکہ کے صدر نے برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم کے ساتھ مل کر اعلان کیا کہ چین پر نگاہ رکھنے کے لیے آسٹریلیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس آبدوزیں فراہم کی جائیں گی، تو اس کی حکومت نے واضح اعلان کر دیا کہ آسٹریلیا کا چھوٹا ہمسایہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے حصے کے سمندر میں ان آبدوزوں کو گشت کرنے نہیں دے گی کیونکہ نیوزی لینڈ ایٹمی ہتھیاروں کے فروغ کا حامی نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے نہایت جرأت و بہادری سے اپنے ملک میں بسے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت قابل ستائش خلوص سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا جب ایک نسل پرست جنونی نے انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ اس کا رویہ اس لیے بھی قابل تعریف تھا کیونکہ ان دنوں آسٹریلیا کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر جو شخص بیٹھا ہے وہ اپنے ملک میں بسے تارکین وطن، خاص طور پر مسلمانوں کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی پھیلائی سوچ نیوزی لینڈ کے سفید فام افراد کی بڑی تعداد کو بھی متاثر کیے ہوئے ہے۔ آرڈن اس سوچ کے خلاف مگر ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی جانب سے ثابت قدمی کے ساتھ اپنائی انسان دوستی کو تاہم ٹویٹر پر چھائے ہمارے محبان وطن کی اکثریت طیش سے مغلوب ہو کر نظر انداز کرنا شروع ہو گئی۔ محض اس کی مذمت سے بھی لیکن تسکین نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان دنوں ایسے افراد بھی غالب ہو چکے ہیں جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہونے کے علاوہ CIA جیسے جاسوسی اداروں سے بھی زیادہ باخبر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ بات تو ہماری اکثریت پہلے ہی طے کر چکی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ مسلمانوں اور خاص کر پاکستانیوں کو بدنام کرنے کے جواز
تراشتے رہتے ہیں۔ ٹویٹر پر چھائے کھوجیوں نے سراغ اب یہ بھی لگا لیا ہے کہ 5 آنکھیں نامی تنظیم میں شامل کسی ملک نے نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مگر جھوٹی اطلاع دیتے ہوئے گمراہ کیا۔ اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا رہا کہ ہمارے ازلی دشمن یعنی بھارت نے روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی افواہ اڑائی ہوگی۔ اس ضمن میں ہمیں مزید باخبر کرنے کے لیے خلیل الرحمان قمر صاحب میرے چھوٹے بھائی شوکت پراچا کے آج ٹی وی کے لیے ہوئے ایک شو میں نمودار ہوئے۔ نہایت اعتماد سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ در حقیقت اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے قبل ہی نیوزی لینڈ یہ طے کر چکا تھا کہ اسے دہشت گردی کے بہانے میچ سے تھوڑی دیر قبل ہی واپس بلوا لینا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ نہایت رازداری سے تیار ہوئے مبینہ منصوبے کی ہمارے جاسوسی اداروں کو خبر کیوں نہ مل پائی؟ فقط قمر صاحب کی نگاہ دوربین ہی اسے مابعد واقعہ دریافت کرنے میں کیوں کامیاب ہوئی؟ یہ سوال مگر اٹھایا نہیں گیا۔ ٹی وی شوز میں وطن کی محبت کے نام پر سیاپا فروشی قابل رشک ریٹنگ کو یقینی بناتی ہے۔ قمر صاحب نے شوبز کا کھلاڑی ہوتے ہوئے مذکورہ علت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نہایت رونق سے یہ مشورہ بھی دیا کہ کوئی غیر ملکی ٹیم دہشت گردی کے بہانے کوئی کھیل کھیلنے پاکستان آنے کو تیار نہ ہو تو ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے کھیل اپنے مابین ہی کھیلتے رہنا چاہیے اور دنیا جائے بھاڑ میں۔ قمر صاحب جیسے محبان وطن سے ہاتھ باندھ کر التجا فقط یہ کرنا ہے کہ کرکٹ جیسا کھیل اب بہت بڑا دھندا بن چکا ہے۔ اس کے میچ دکھانے کے لیے کئی سپورٹس چینل بھی ہیں۔ ہمارے ہاں غیر ملکی ٹیمیں نہیں آئیں گی تو ہم ان چینلوں سے غائب رہیں گے۔ ایسے چینلوں پر ہماری عدم موجودگی مگر کرکٹ تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ دنیا کو بالآخر یہ پیغام بھی ملے گا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ عدم تحفظ کی شہرت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہم سے دور رکھے گی اور معاشی مشکلات کے موجودہ دنوں میں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف بھڑاس نکالنے کے بعد ہماری کوشش اب یہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ ہر صورت اپنی کرکٹ ٹیم ہمارے ملک بھیجنے کا فیصلہ کرے۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھی آئے۔ یہ دونوں ممالک اپنے کھلاڑی پاکستان بھیجنے کو آمادہ ہو گئے تو نیوزی لینڈ کی جانب سے ہوا فیصلہ خود بخود بچگانہ لگے گا۔ سیاپا فروشی کے عمل میں اپنے منہ پر تمانچے مارتے ہوئے سرخ کرنے کی بجائے ہمیں خود کو پر امن ملک دکھانے کے لیے ٹھوس اقدامات لینے ہوں گے۔ خدا را ان پر توجہ دیجیے۔